أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 65 آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس کی کچھ احادیث اور کچھ آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور ان سب کے بیچوں بیچ خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 65 جیسا کہ یہ ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ ہے، اس کا موضوع ہے موت کو یاد کرنے اور آرزوئیں کم کرنے کا بیان۔ موت کو یاد کرنے اور آرزوئیں کم کرنے کا بیان۔ موت، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں جو انسان کی زندگی شروعات ہوئی اس کی پیدائش کے ساتھ، اس کے بعد عارضی طور پر ایک مسافر کی طرح اس زمین کے اوپر، اس دنیا میں اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور پھر ایک وقت کہ اس زمین سے وہ کوچ کر گیا، اس دنیا کی زندگی سے اس کو نجات ملی، اور پھر اگلے جہان اپنے جو بھی اس نے دنیا میں کمایا وہ اب آگے قیامت تک کے لیے اس نے اپنا رجسٹر جو ہے وہ کلوز کر کے تو آگے کوچ کر دیا۔ تو وہ وقت یا وہ لمحہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر پس پردہ چلا جاتا ہے، وہ موت کا وقت ہے، ہمارا بہت ہی جانا پہچانا۔ اور یہ یہ موضوع جو ہے یہ قرآن مجید میں بہت دفعہ ہم بار بار دیکھتے ہیں، بہت دفعہ اس کو دہرایا جاتا ہے، کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی پہلو سے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ موت کو یاد کرنے کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوگی انشاءاللہ کہ موت کو یاد کرنا یعنی اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ ایک وقت موت کا مقرر ہے۔ جو موت کو بھول جاتا ہے یا جو اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اس دنیا میں اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ عارضی ہے اور ایک دن فل سٹاپ لگ جائے گا، تو وہ دنیا کے جو جھنجٹ ہے، دنیا کے جو جھنبیلے ہیں، انہیں میں پھنسا وہ رہتا ہے۔ لیکن جو اس دنیا کی جھنجٹ اور دنیا کے جتنے بھی اس کے معاملات چل رہے ہیں اس کے بیچوں بیچ اپنے ذہن میں اپنی موت کو تازہ رکھتا ہے، اپنی موت کو وہ ہمیشہ بھولتا نہیں ہے، تو جو موت کو نہیں بھولتا وہ یقیناً اس بات کو ضرور فوکس کرتا ہے کہ اس موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس موت کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر
بہت سارے مقامات میں بہت مختلف انداز میں اس کی پوری بشارتیں بھی دے دیں، اور اس کی وارننگ جو ہے ڈرا بھی دیا اس کے بارے میں۔ تو جب انسان جو ہے وہ موت کی یاد کرے گا تو یقیناً اس کو ایک جھرجھری آئے گی۔ کبھی کوئی انسان اگر تخیل کرے کہ وہ زندگی جو ہے اس کی ختم ہو چکی ہے، اور اس کے پاس جو اس نے دنیا میں کمایا اپنے گریبان میں جھانکے، تو اس کو کیا نظر آتا ہے؟ اگر یہ صحیح معنوں میں اس نے اپنی موت کو یاد کیا ہے تو یقیناً وہ ایک دفعہ ہل کر رہ جائے گا، وہ ایک دفعہ اندر سے ہل کر رہ جائے گا کہ ابھی میری موت کا وقت اگر آ گیا تو میرے پلے ہے کیا کہ میں آگے جا کر سرخرو ہو سکوں۔ البتہ وہ لوگ جو اپنی روحانی زندگی جو ہے اس سے مطمئن ہوتے ہیں، جو اس بات پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو بھی ہے کوئی کوشش کی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ بڑی اچھی امید بھی رکھتے ہیں، تو ان کا سلسلہ یا ان کا معاملہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن موت بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی تمنا نہیں کرتا ہے، یا جو سب سے زیادہ خوف دلانے والی چیز جو اس دنیا کی زندگی میں ہے وہ موت ہی ہے۔ اور جس کو یقین ہو کہ اس موت کے بعد اس کی اگلی زندگی جو ہے اس میں آسانیاں کنفرمڈ ہیں، تو وہ یقیناً موت کی تمنا کرے گا۔ لیکن دنیا کی زندگی میں بہت مشکل ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس بات کے اوپر اطمینان میں ہو کہ ہاں اس نے جو کچھ کر لیا وہی کافی ہے کہ وہ آگے جا کر اس کو اچھی زندگی جو ہے وہ ملے گی۔ ماں سوائے کچھ بدعقیدگی والے جو معاملات ہیں ان میں، جس میں وہ شرک کے میٹر ہے ایکچولی، وہ کہ جس میں وہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں یا دوسری جو شخصیات یا دوسری جو موجودات ہیں ان سے کچھ کچھ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، اور ان کے دل اور ان کے دماغ جو ہے وہ بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے قرآن مجید میں، جس کا ہم نے تذکرہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کچھ آیات بھی گزری تھی یہودیوں کے بارے میں، کہ یہودی جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کیڑے مکوڑے ہیں، یا ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے۔ غیر یہودی جو ہیں، صرف یہودی جو ہیں وہی اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ صرف اور صرف یہودی ہیں جو جنت میں جانے کے اہل ہیں، باقی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے اس قول میں یا اپنے اس عقیدے میں بہت سچے ہو، اور تمہیں پورا یقین ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہو، تو پھر موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بھی بتا دیا کہ وہ یقیناً اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ تم تو ان کو دنیا میں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، زیادہ زندگی کا لالچی پاؤ گے، کیونکہ وہ زیادہ لالچی، ان کو پتا ہے کہ ان کی کرتوت کیا ہے اور ان کی اوقات کیا ہے دنیا کی زندگی میں، اس لیے وہ صرف دنیا ہی جینا چاہیں گے۔ وہ آخرت کی طرف وہ بڑھیں گے ہی نہیں، اور اس کی خواہش ہی نہیں کریں گے، کیونکہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ان کے کرتوت اور ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کو سب دکھا کے رکھتے ہیں۔ بہرحال موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان ہمیشہ اپنے ساتھ مطلب لے لے کر پھر رہا ہے، لیکن اس سے اکثر اوقات کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کو جو موت کو یاد کرتا ہے یقیناً وہ اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنے کی بہت کوشش جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ موت کو یاد کرنا، اور پھر دوسرا اس کا ٹاپک ہے آرزویں کم کرنا۔ اور یہ آرزو کیا ہیں، یہ خواہشات کیا ہیں؟ یہ خواہشات اور آرزو ہیں دنیا کا جو مادی فیصلہ ہے، یا دنیا کی جو خواہشات ہیں ان کو کم سے کم کرنا۔ آخرت کی خواہشات جو ہیں یا آخرت کے معاملات جو ہیں ان میں زیادہ فوکس رکھنا اپنے آپ کو۔ دنیا کی جو خواہشات ہیں، دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کی روونیاں، دنیا کی زینت جو ہے اس کی خواہشیں کم سے کم کرنا۔ یہ دوسرا اس چیپٹر کا دوسرا مضمون جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ بارہ یہ جانا پہچانا مضمون ہے، لیکن اہم ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ ضرور دیں، کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے براہ راست ہمارے سارے معاملات سے۔ جو کبھی کچھ لمحوں کے لیے موت کو یاد کرے تو یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ مجھے اپنے اعمال جو ہیں درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال میں اصلاح کرنے کی، فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حسب حسب روایت کے حسب فارمیٹ امام نووی جو ہیں انہوں نے کچھ آیات، پرانی آیات جو ہیں ان کو کوٹ کیا ہے اس چیپٹر یا اس موضوع کے مطابقت رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے سورہ
آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ کافی ساری آیات ہیں اور بار بار ہم اس کو رپیٹ کر چکے ہیں، تو لہذا ان کو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں مختصر انداز میں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ۔ تو پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ اپنی یاد دہانی کے لیے صرف، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھا جائے گا۔ اور چکھنا جو ہے وہ عام طور پر اگر اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی انالیسز کریں تو جب کوئی چیز چکھی جاتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ذائقہ جو ہے وہ زبان پر جو ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، کہ وہ میٹھا ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ کسیلا ہوتا ہے، وہ بہت ہی ترش ہوتا ہے، بہت ہی مطلب بہت ہی میٹھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چکھنا جو ہے ذائقہ یہ بڑا اہم ہے یہاں پر۔ اور موت کا مزہ چکھنا، موت کا مزہ چکھنا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو موت آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں جو اس کو بڑی آسانی کے پہنچا سکتے ہیں، جو اس کو بڑی تکلیف میں پہنچا سکتے ہیں، جو اس کو بڑی اس طرح سے ناکامی اور ناکامی کی طرف وہ لے جانے والے جو ہیں وہ بہت ہی سخت بھی ہوں گے، بہت تکلیف دہ بھی ہوں گے، عذاب والے بھی ہوں گے۔ جو آسانی کی طرف لے جانے والے ہیں وہ بڑے پرسکون بھی ہوں گے، بڑے اطمینان والے بھی ہوں گے۔ تو موت کا مزہ چکھنا کا مطلب کہ اسی موت سے ہی یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے مرنے والے کو کہ اب اس کے بعد آنے والا معاملات جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسے چلنے والے ہیں برزخ میں ہی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت والے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہی کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی کو صرف دھوکے کی زندگی کا سامان ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی میں، آخرت میں یا قیامت کے دن جنت کا حصول ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو صرف محض دھوکہ دیتی ہے۔ اس میں بہت سارے فریب ہیں، ان فریبوں سے بچتے ہوئے، ان ان مختلف طرح کے جو دھوکے ہیں ان دھوکوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو زندگی گزار کر آخرت کی کامیابی کی طرف لے کر جانا، یہی انسان کی اصل کوشش ہونی چاہیے۔ بہرحال اس سے اگلی جو ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کا تذکرہ ہے یہاں پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا، کسی کو نہیں پتا کہ کل کو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا کل کو وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، کل کیا اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا، اور کسی جاندار کو یہ پتا نہیں کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا، کہاں پر وہ اس کی موت آئے گی، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین کا یعنی موت کا وقت اور موت کی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں پر اس کو موت آئے گی۔ اس کے بارے میں مختلف طرح کی روایات یا مختلف طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ بہرحال موضوع کو مختصر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جب ان کا وقت آن پہنچا تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی جس کی موت کا وقت آ گیا تو وہ موت کا وقت جو ہے وہ نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہوگا اور نہ ہی ایک گھڑی آگے ہوگا۔ جو موت کا وقت مقرر ہے اسی مقرر وقت پر ہر حال میں اس کو موت آنی ہی آنی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا۔ اسی طرح سے آگے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 سے 11 تک ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ دیکھنا کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ کہیں اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، کیونکہ مال اور اولاد یا اپنا خاندان یا اپنی بیوی یا یہ کچھ ایسے جو مطلب رشتے ہیں دنیا کے، کہ ان کے پیچھے یا ان کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان جو ہے وہ بہت سارے ایسے میٹر کر بیٹھتا ہے جو کہ اس میں آخرت کی رسوائی کا باعث بنتے والے۔ مگر تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا یعنی وہ اپنی مال اور اپنی اولاد کی محبت میں اولاد اللہ کی یاد سے جو غافل ہو جائے گا، بس یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو اللہ نے رزق دیا ہے
اس میں سے تم خرچ کرو۔ اور اللہ کے رزق جو ہے وہ ہر طرح کے مختلف طرح کے ہے، صرف مال و دولت نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہوئے وسائل دیے ہوئے ہیں، مادی وسائل بھی ہو سکتے ہیں، روحانی وسائل بھی ہو سکتے ہیں، جسمانی صحت، وقت، سارا کچھ۔ تو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے پہلے اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ خرچ کر دو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اور موت آنے پر وہ کہے کہ اے رب، تو نے مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے وہ باخبر ہے۔ دنیا کی زندگی میں جیسے ہی اس کی زندگی ختم ہوگی، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا تھا کہ موت کا مزہ جیسے ہی اس نے چکھا تو اس کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اب میرے ساتھ اب کیا بن گیا۔ تو اب ان میں سے وہ جو مشقت کی زندگی میں داخل ہو گیا یا مشقت میں وہ پڑ گیا موت کے بعد، تو وہ تو اللہ سے یہی التجا کرے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت ہی دے دیتا کہ میں اپنے مال کا صدقہ کرتا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صدقہ کرنا جو ہے وہ اگلی زندگی کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کہ دنیا کی زندگی میں ہی اپنے مال کو صدقہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں جو مال چھوڑ کر جائے گا کوئی، وہ در حقیقت اس کے وارث کا مال ہوتا ہے۔ اس کا اپنا مال تو وہی ہے جو ہم نے بار بار پڑھا چکا سنا، کہ جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا، جو اس نے کھا پی لیا، یا جو اس نے اپنے لیے نیکی جس سے اس نے کما لی، اس کا مال تو وہی ہے، باقی تو اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اسی طرح سے اگلی آیات جو ہیں یہ سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 99 سے 115 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آئی تو کہا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ جب اس کو موت آئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، تاکہ جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ واپس جانے کی، موت کے بعد وہ واپس لوٹنے کی تمنا کرے گا، لیکن پھر یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یاد رکھو، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ یہ صرف ایک، ایسا نہیں ہوگا، یعنی وہ واپس کب کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ واپس لوٹائے جائیں دنیا میں، دنیا کی زندگی کی طرف واپس۔ یہ صرف ایک بات ہی ہے جسے وہ کہے گا، اور اس کے درمیان ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک۔ وہ بس ایک خواہش ہی کر سکتا ہے، لیکن وہ خواہش جو ہے وہ پوری ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی، لہذا اب اس سے آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے کی طرف مڑنے کا کوئی کوئی چانس نہیں۔ پس جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پس جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، سب رشتہ داریاں، دنیا کے تعلق، ناطے، محبتیں سب ختم، سب کو اپنا اپنا پڑ گیا، اور اپنے معاملات جو ہیں اس کا حساب کتاب دینے میں سارے مشغول ہوں گے، اور اسی کے مطابق ان کا انجام جو ہے وہ بھگتنا ہوگا، یا انجام جو ہے ان کو ملے گا۔ بس یہی لوگ ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو کامیاب ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں جو خسارے میں پڑ گئے، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو خسارے والے جو ہیں ان کے چہروں کو آج جلستی ہوگی، اور اس میں وہ تیوری چڑھائے گی، یعنی آگ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر تیوری چڑھا کر، یعنی غصے اور شدید غصہ جو ہے آگ کا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آگ بھی غصے سے بھڑک رہی ہوگی، جیسا کہ ابھی کچھ ایک دو دن پہلے ہم نے قرآن کی آیات میں بھی دیکھا اس کو۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہ جاتی تھیں؟ بس تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے رب، ہمیں اس جہنم سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی میں ذلیل و خوار ہو کر رہو، یعنی اسی دوزخ میں ذلیل و خوار ہوتے رہو، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنا منہ موڑ لیں گے کہ مجھ سے بات مت کرو، اب یہ تمہاری خواہشات جو ہیں یہ صرف الفاظ ہیں، اس کا کوئی اب فائدہ نہیں ہے ایسی خواہشات کا۔ جو موقع دیا تھا اس موقع کا فائدہ تم نے نہیں اٹھایا، تو لہذا اب کوئی موقع، مہلت نہیں۔
यही आयत आगे बढ़कर चलती है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहते हैं कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे। तुम उनसे पूछा जाएगा, या वो आपस में बात करेंगे कि तुम ज़मीन में, एक दूसरे से पूछेगा कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे, कितनी उम्र तुमने ज़मीन में जिंदा जिए। तो वो कहेंगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। बस तू गिनती वाले करने वाले फरिश्तों से पूछ ले, या किसी फरिश्ते से पूछ ले कि कितने कितने कितनी जिंदगी उन्होंने जी। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम वाकई थोड़ा ही रहे। अगर तुम जानते होते कि क्या तुमने ये गुमान किया था कभी दुनिया की जिंदगी में कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा नहीं किया, और ये कि तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। कभी तुमने दुनिया में गुमान किया था। आखिरत में अल्लाह ताला कहेंगे कि कभी तुमने दुनिया में इस बात पर गौर व फिक्र किया था कि वाकई में जो हमारी तख्लीक जो है वो बेमकसद नहीं, बल्कि हमें वापस अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, और उसी को सारे मामलात जो हैं उनका हिसाब किताब देना है। इसी तरह आगे जो है सूरत अल हदीद की आयत नंबर 16 जो है उसका तज़किरा है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद में झुक जाएं, और उसके लिए जो अल्लाह ने हक नाज़िल फरमाया है, यानी वो क्या, ईमान वालों के लिए अभी ये वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह की याद में झुक जाएं, और हक की याद में, या उस हक की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, यानी ये कुरान। और उन लोगों की तरह ना हो जिन्हें पहले किताब दी गई, बस उन पर ज़माना दराज हो गया तो उनके दिल सख्त हो गए। पहले किताब ये यहूदियों की तरफ इशारा था, खासकर उसमें ईसाई जो है वो भी शामिल हो जाते हैं। तो उनके दिल सख्त हो गए कि उन्होंने पहले जब मतलब किताब को बिल्कुल भुला दिया, और उन्होंने अपने दिलों को सख्त कर लिया। और अक्सर उनमें से फासिक हैं, और पिछले लोगों में से उनकी अक्सरियत, क्योंकि वो अपनी किताबों के मामले में सख्त हो गए, अपने रूहानी अकायद में क्योंकि उन्होंने सख्त हो गए, तो लिहाजा वो फासिक और नाफरमान हैं। ये कुछ आयात थी, और हमारी जानी पहचानी आयात थी। इसमें अगर हदीस की तरफ हम बढ़ें तो इसमें पहली हदीस जो है, हदीस नंबर पहली वन इस चैप्टर की और इस वॉल्यूम की हदीस नंबर 574 बनती है, जिसमें हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ा और फरमाया, तुम दुनिया में इस तरह रहो गोया परदेसी हो, या जैसे राह गुजर होता है, जैसे मुसाफिर होता है। और हज़रत इब्ने अब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार ना करो, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना करो, और अपनी तंदुरुस्ती के ज़माने में अपनी बीमारी के लिए अपनी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत के लिए तैयारी कर लो। ये इससे पहले ये हदीस जो है वो गुजर चुकी है हमारी नज़र से, कि दुनिया में तुम इस तरह से रहो कि गोया परदेसी है या कोई मुसाफिर। और मुसाफिर रास्ता चलते चलते कहीं पर लंबा सफ़र अगर कर रहा है तो कहीं पर वो सस्ताने के लिए रुकेगा, तो वहीं पर वो सारे का सारा पड़ाव नहीं डालेगा, बल्कि सिर्फ अपनी खाने की चीज़ या सिर्फ अपनी इंतहाई ज़रूरत की जो चीज़ है उसको वो अपने साथ रखे खोलेगा, या उसको इस्तेमाल के लिए वो लाएगा। बाकी सारे उसी तरह से पैक शुदा ही होंगी उसकी, और फिर वो थोड़ी देर सस्ता कर आगे कूच कर जाएगा। तो दुनिया की ज़िंदगी जो है उसको सिर्फ ये मुसाफिर का आर्जी ठिकाना जो है, या आर्जी रुकना जो है, उससे तशबीह दो। इससे ज़्यादा ज़िंदगी को कोई हैसियत नहीं है। ये वजह कि हज़रत इब्न उमर जो है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो कहते थे कि जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना करो, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार ना करो, यानी और जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना करो कि शाम तुम्हें नसीब होगी कि नहीं होगी। अगर तुम सुबह अल्लाह ताला ने नसीब की तो सुबह को ही तुम अच्छे काम करो, अगर तुम्हें शाम अल्लाह ने नसीब की तो शाम को, यानी जिस भी वक्त में तुम मौजूद हो कोई ना कोई अच्छा काम करते रहो। अगली घड़ी जो है उसके बारे में कोई गारंटी नहीं कि वो क्या तुम जिंदा रहोगे या नहीं। और इसी तरह से अपनी तंदुरुस्ती के ज़माने में अपनी बीमारी के लिए, यानी जब अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है उस ज़माने में आप तुम ऐसे नेक अमाल कर लो कि तंदुरुस्ती सॉरी बीमारी में तुम्हें इस चीज़ का अफसोस ना हो कि तुमने अपना वक्त जो है, सेहत का वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया। बहुत सारे ऐसे मिसालें हम मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो बुढ़ापे में जाकर
جب وہ مطلب اٹھنے بیٹھنے سے بھی بڑی مشکل آتی ہے ان کو، اور نمازیں شروع کرتے ہیں جا کر، اور ان کا سجدہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، بیٹھ کر مطلب اس طرح سے کرتے ہیں، تو وہ ان کے دلوں میں بڑا ایک بے چینی ہوتی ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی جو ہے، جو صحت سے بھرپور اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اس کو ضائع کر دیا، اور کبھی ہم نے سجدے نہیں کیے، اور آج ہم جب سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہے زمین کے اوپر سر ماتھا رکھ کر، تو آج ہمیں احساس ہو رہا ہے اس چیز کا۔ تو وقت گزر جانے کا احساس جو ہے ہم اکثر جو ہے لوگوں کی زبانی سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کرو۔ اسی طرح سے ہمیشہ تم اپنی موت کو یاد رکھو، اور موت کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے پھر صرف اسی کے اوپر فوکس رکھو، اور اسی کی تیاری کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث کو اگر ہم دیکھیں، یہ حدیث 575 ہے، یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان مرد کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت نہ لکھی ہو۔ یہ پریکٹیکل کرنے کی ایک بڑی شاندار چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، موت کو یاد رکھنے کے لیے پریکٹیکلی۔ اسی میں مسلم کی اور روایت میں آگے کچھ ہے، کہ یہ جائز نہیں کہ وصیت کے بغیر 3 راتیں گزارا کرے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وصیت کے بغیر 3 راتیں جو ہے وہ گزارا کرے، یا 3 راتیں وصیت کے بغیر گزارے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اب وصیت جو انسان جو ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک وصیت ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے دونوں میں فرق کیا ہے۔ نصیحت جو ہے وہ تو ایڈوائز ہوتی ہے روزمرہ کے معاملات میں جو ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، لیکن وصیت جو ہے وہ تو زندگی کے بعد، اب موت کے بعد، کسی شخص کی موت کے بعد اس کے ساتھ اس کے بارے میں کیا خواہشات ہیں اس کا کہیں پر نوٹ کر دینا یا کسی کو بتا دینا، یہ وصیت ہوتی ہے۔ تو وصیت در حقیقت موت کو یاد کرنے کا ایک بڑا اہم ٹول ہے ایک انسان کے پاس دنیا کی زندگی میں، جس کے بارے میں واضح ہدایت ہے یہاں پر کہ اگر تمہارے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو، تو یہ جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم 2 راتیں ایسی حالت میں گزارو کہ تم نے وصیت نہیں لکھی۔ اب یہ وصیت کیا ہے؟ ایک تو جو انسان جو ہے وہ ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے، وہ تو وارث کا مال ہے، تو اپنی وراثت جو ہے اس کی وصیت تو وہ نہیں کر سکتا، وہ کہ جو جو اس کا جو باقی ماندہ جو بھی اس کے ایسٹس ہیں، وہ اس کے خاندان میں، اس کے جو وارث ہیں ان میں جو تقسیم ہونے والا ہے، اس میں تو وہ اپنی زندگی میں وصیت نہیں کر سکتا کہ اس کے مرنے پر اس کے کیا اس کے ایسٹس ہوں گے۔ وہ تو صرف اور صرف جو شرعی قوانین ہیں ان کی روشنی میں ہی ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے لیے کسی کا کوئی استحقاق نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کم یا زیادہ کرے۔ ہاں البتہ کچھ لین دین کے معاملات ہیں، کہیں سے کوئی قرض لیا ہوا ہے، یا کوئی رقم کسی سے واپس لینے والی ہے، قرض دیا ہوا کسی کو، تو وہ لکھ کر رکھنا ایک جگہ سے، کہ اگر موت آ جائے تو اس کے بعد پھر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ لینا ہے، یہ دینا ہے، یا اپنا جو بھی ترکہ ہے یا ایسٹس ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ 1/3 تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وہ وصیت جو ہے وہ کسی ادارے کو کر دے، اپنی اس کی مرضی جو ہے وہ صرف تیسرے حصے تک ہے اپنے ترکے کی، کہ وہ کسی ادارے کے نام کوئی صدقہ خیریہ کر دے، کسی اپنے چاہنے والے کو وہ دے دے۔ جیسے کہ کچھ مثالیں ایسے ملتی ہیں کہ مطلب اب جیسے اگر ایک بیٹا جو ہے، باپ جو ہے ابھی زندہ ہے لیکن بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس بیٹے کی آگے اولاد بھی ہے، لیکن وہ بیٹا جو ہے وہ بیٹے کی اولاد جو ہے وہ اس کے اپنے دادا کی جو وراثت ہے اس میں سے حصہ نہیں ہوگا۔ یہ شرعی لحاظ سے بھی ہے، اور جو قوانین جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو دادا کی جائیداد سے، دادا کے ترکے سے جو ہے وہ حصہ نہیں ملے گا ان کو، لیکن وہ دادا جو ہے وہ اس کی نیت یا اس کا ارادہ یا اس کے وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا پوتا تمہیں مل رہا ہے، جس کا کوئی ایسا بیٹا ہے جو فوت ہو چکا ہے، تو وہ اپنا ترکے کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے نام، اپنے اس کے پوتوں کے نام ایز اے گڈ ول جو ہے وہ ان کو کر سکتا ہے، لگا سکتا ہے۔ تو یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے متفرق معاملات ہو سکتے ہیں جس میں وہ اپنی
اپنی جو ترکے کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اختیار سے وہ کسی کو بھی دینے کا وہ وصیت کر سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ تو پھر اللہ کے قوانین کے مطابق ہی اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ بہرحال تو یہ وصیت جو ہے وہ لکھ کر رکھنا، اس کی اہمیت کی طرف یہاں پر اشارہ دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک براہ راست یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، یہ در حقیقت موت کو یاد کرنے کا ایک بڑا بہترین اوزار ہے، یا ٹول ہے، یا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے کہ جو وصیت لکھے گا، جب بھی کوئی وصیت لکھے گا تو یقیناً اس کے دل میں اپنی موت جو ہے اس کا خیال آئے گا کہ میری موت کے بعد یہ الفاظ جو ہے یہ دوسروں کے لیے مطلب اپلیکیبل ہوں گے۔ یعنی جو وصیت وہ لکھتا ہے، اس وصیت کے الفاظ، جو اس وصیت میں جو خواہشات ہیں اس کی، وہ اس کی موت کے بعد اپلیکیبل ہوں گی، اس کے موت کے پہلے نہیں۔ تو موت کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کو لکھنے کی صورت میں ہمیں ہدایت فرمائی، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میری کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری مجھ پر کہ جس میں میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ وصیت کو ویسے تو زبانی کسی دوسرے کو بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن لکھ کر رکھنا جو ہے وہ اس کا بہترین طریقہ ہے، اور بہترین جو مطلب پریفرڈ جو ہے یا ریکمینڈڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ریٹن فارم میں ہو۔ ہاں، اگلے چلتے ہیں، حدیث نمبر 572 ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچی، پھر ایک خط کی طرف اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیپر پر یا کسی اس وقت کے جو زمین کے اوپر، کہاں پر یہ یہاں پر نہیں بتایا گیا، بہرحال کئی لکیریں جو ہے نا ادھر ادھر کی کھینچی، اور ایک لکیر، ایک خط کی طرف اشارہ یا ایک لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ انسان ہے۔ ان بہت ساری لکیروں میں سے ایک لکیر کو انہوں نے تشبیہ دے دی کہ یہ انسان ہے، یعنی اس کی، فرمایا یہ انسان ہے یعنی اس کی آرزویں ہیں، یہ انسان کی آرزویں ہیں یا انسان کی خواہشیں ہیں۔ اور دوسرے خطوط جو ہیں، دوسرا خط جو ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے۔ پس انسان اسی طرح آرزوؤں کے درمیان ہوتا ہے، اور سب سے قریب لکیر جو ہے وہ موت کی ہوتی ہے، جو آن پہنچتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے دنیا کی زندگی میں آرزو میں ہی گرا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے جو اس کے خواہشات ہیں، جو نہ ختم ہونے والی خواہشات کا سلسلہ ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے اس سورہ مبارکہ، اس حدیث میں، کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ تو لمیٹڈ ہے، مطلب بہت ہی، اور کسی بھی وقت وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا اصل جو اثاثہ ہے وہ تو آخرت کی تیاری ہے۔ تو جو دنیا کی زندگی میں ان آرزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یا ان آرزوں کو محدود رکھ کے اپنا آخرت جو ہے، موت کی لکیر جو ہے، اس کی طرف اپنا فوکس زیادہ رکھے، تو وہی بندہ ہے جو در حقیقت کامیاب ہونے والا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث جو ہے وہ بھی ہے، اس حدیث کی وضاحت جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل کا، ایک سکویر شکل کا خط کھینچا، اور ایک خط درمیان میں اس سے باہر نکلتا ہوا کھینچتا، اور درمیانی خط کے پہلو میں چند چھوٹے چھوٹے خطوط اور کھینچے، اور فرمایا یہ انسان ہے، اور یہ خط اس کی موت کا ہے۔ یہ خط یعنی وہ مربع شکل کا جو خط انہوں نے کھینچا، وہ خط جو ہے وہ اس کی موت کا ہے، اور اس کے درمیان جو ہے وہ انسان جو ہے وہ موجود ہے، انسان کی زندگی ہے۔ اور یہ خط موت کا جو ہے وہ اس زندگی کو، اس انسان کو گھیرے ہوئے، اس زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہ خط جو باہر کو نکل رہا ہے، یہ اس کی آرزویں ہیں، یہ اس کی خواہشات ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو خط اس کے چھوٹے چھوٹے کھینچے، وہ جو پہلو میں ہے، یہ انسان کو پیش آنے والے حوادث ہیں، انسان کو مختلف طرح سے پیش آنے والی سچویشن ہے جو دنیا میں وہ فیس کرتا ہے۔ اگر ایک حادثہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو دوسرا اسے آد بوجھتا ہے، یعنی ایک معاملہ اس کا ختم ہوتا ہے تو دوسرا معاملہ جو ہے وہ سامنے کھڑاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو اسی طرح سے اپنے معاملات جو ہیں وہ الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے میں ہی اس کا صرف ہوتا رہتا ہے۔ اور
اچھا، ایک ایک حادثہ جو ہے اس سے خطا کر جاتا ہے تو دوسرا اسے ہاتھ دبوچتا ہے، اور اس سے جان چھوٹتی ہے، دوسرے سے جان چھوٹتی ہے تو کوئی دوسرا، یعنی اس کے بعد کوئی تیسرا جو ہے وہ اسے آپ پکڑتا ہے کوئی حادثہ۔ یہ بخاری کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈائیگرام کہنے بنا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی انسان کی کیا ہے، جو ایک موت کو، جس کو ہر وقت موت نے گھیرا ہوا ہے، اور اس میں وہ خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ اس کو لے کر پالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گردش زمانہ جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے، مختلف طرح کے حادثات، مختلف طرح کے معاملات میں وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، مختلف طرح کی ضروریات میں، مختلف طرح کی ٹینشنز میں، مختلف طرح کے معاملات میں وہ اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتا ہے۔ تو اسی دوران میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی امیدیں جو ہیں، اس کی خواہشات جو ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، لیکن اس کی اس کی زندگی کا خاتمہ جو ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا زندگی کے خاتمہ ہونے سے پہلے پہلے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آخرت کی جو فکر جو ہے وہ ضرور کرے۔ یہ کچھ پیٹرن جو ہیں، کچھ راویوں نے، کچھ جو راوی ہیں انہوں نے یہ کچھ پیٹرن جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کی، اسی کو میں نے ریڈ ڈرا کیا ہے یہاں پر، کہ یہ جو ریڈ کلر کا جو سرکل ہے، وہ سکوئر قسم کا، یہ در حقیقت باؤنڈری لائن ہے انسان کی زندگی کی۔ اس کے اندر اندر جتنا سے سارا کچھ ہے، یہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جو گزار رہا ہے، یعنی اس کی زندگی کو اس کی موت نے گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی زندگی میں ایک ایک یہ چھوٹے چھوٹے لائنز جو ہیں، یہ اس کے مختلف طرح کے حادثے ہیں، مختلف طرح کی سچویشنز ہیں جن کو وہ فیس کرتا رہتا ہے، ایک سچویشن سے نکلا دوسری میں پڑا، بہت سارے ہر طرح کے معاملات ہیں، کاروبار میں آ گیا، اولاد کی تربیت میں آ گیا کہ اس کو یہ معاملہ تھا، یہ ختم ہوا تو اگلا شروع ہو گیا، پرائمری ختم ہوئی تو سیکنڈری شروع ہوئی، ایک خرچہ ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا، ایک ختم نہیں ہوا تو دوسرا معاملہ جو ہے وہ بیچ میں آ گیا۔ اسی طرح سے کچھ پریشانیاں، مجبوریاں بھی آ سکتی ہیں، کہ ایک بیماری ختم ہوئی دوسری بیماری شروع ہو گئی، ایک سچویشن ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی۔ تو یہ حوادث زمانہ ہے، یا گردش زمانہ میں جو حالات انسان جو ہے وہ فیس کرتا رہتا ہے، یہ وہ ہے۔ اور پھر اس ایک وقت آتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ اس سرکل سے باہر نکل جاتی ہے، اور امیدیں جو ہیں وہ ابھی تک باقی رہتی ہیں۔ یہ وہ خط ہے جو اس سرکل سے یا اس مربع شکل سے باہر کو نکل رہا تھا، یہ امیدوں کا ہے کہ زندگی کا دائرہ جو ہے اس سے وہ تو محدود ہے، لیکن امیدیں جو ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو اگر سکیڑ کر رکھے تو یقیناً وہ اس دنیا کے دائرے کے اندر اندر ہی وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اگلی زندگی کے لیے، وگرنہ امیدیں تو ایسی ہیں، آرزویں تو ایسی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ زندگی ختم ہو جاتی لیکن آرزویں ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ اس سے ملتے جلتے کچھ ڈراز جو ہیں وہ کیے ہیں، جیسے کہ یہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مذکورہ نقشے جو ہے راویوں کے بنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے حدیث سے سمجھے ہیں۔ یہاں اس میں سے دو نقشے جو ہیں وہ جو دیے گئے ہیں، تو یہ والا جو ہے اس کو تقریباً میں نے اسی طرح سے ڈرا کیا ہے، اسکوئر بنا کر۔ تو اس میں ہمیں اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے کس قدر محدود ہے، اور خواہشیں جو ہیں اس سے باہر کو، چادر سے باہر پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوسرا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، گو کہ وہ تو ان کو امی نبی کہا جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ ان کی فہم فراست جو ہے اور ان کی عقل و دانش جو ہے یا حکمت جو ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کیسے کیسے ٹولز بھی وہ استعمال کرنا جانتے تھے، اور یہ ان کی خوبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی۔ بہت ساری مثالیں جو ہیں ان کی اس طرح کی بھی ملتی ہیں، جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مختلف لکیریں کھینچی، اور اس میں ایک سیدھی لکیر جو ہے، لمبی لکیر کھینچی، اور کہا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ ادھر ادھر کی جو لکیریں ہیں یہ پگڈنڈیاں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں، دنیا کی زندگی میں ادھر ادھر لے کر جاتی ہیں۔ تو جو صراط مستقیم پر چلے گا در حقیقت وہ کامیابی کی طرف بڑھنے والا انسان ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایکسپلینیشن جو ہے اس کی، کہ دنیا زندگی جو ہے وہ تو بہت محدود ہے، موت نے اس کو گھیرا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کب کس وقت موت آ جائے۔ تو دنیا کے جھنجٹ جو ہیں ان میں پڑے رہتے اپنی موت کو ضرور یاد رکھو، کہ جیسے ہی موت کی باؤنڈری کراس ہوئی تو دنیا کے جھنجٹ جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے،
جو امیدیں تم کرتے ہو وہ تم ختم نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس زندگی، موت جو ہے اس کا بھی یاد رکھو، اور اپنی امیدیں جو ہیں ان کے اوپر بھی ذرا نظر ثانی کرتے رہو، کہ کسی امید سے تم اتنا وابستہ نہ ہو جانا کہ تم اپنے آخرت جو ہے وہ برباد کر بیٹھو، یا کسی خواہش کے اس قدر پیچھے نہ چل پڑنا کہ تم اپنی آخرت جو ہے اس کو برباد کر بیٹھو۔ اسی طرح سے اگلی حدیث، کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ یہاں پر 7 چیزیں جو ہیں ان کا تذکرہ ملے گا، اور وہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، یا انسان کو مطلب جو نیک عمل کرنے میں ہے ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو 7 چیزیں جو ہیں وہ کر لو، نیک عمل کر لو اس سے پہلے کہ ان 7 سچویشن میں سے کوئی سچویشن تمہارے آڑے آ جائے۔ اس میں سب سے پہلی کیا ہے کہ بھلا دینے والی ناداری کا انتظار مت کرو۔ یعنی تمہارے پاس اگر اس وقت آسودگی ہے، تو اس آسودگی میں، اس آسانی کے دور میں اپنے لیے نیک عمل کر لو، کہ کوئی خدا نہ خواستہ اگر ناداری ہو گئی، اگر غربت آ گئی، تو اس صورت میں ایک تو تم یہ نیک عمل جو مالداری میں کر سکتے ہو وہ تم نہیں کر سکتے ہو، اور دوسرا پھر تمہاری مطلب ایسی سکڑ جائے گی زندگی کہ تم اسی میں بس پس کر رہ جاؤ گے، تمہارے لیے ہوش ہی نہیں رہے گا کہ تم نیک عمل بھی کم کر سکو اس معاملے میں۔ یا دوسرا ہے سرکش کر دینے والی دولت مندی کا انتظار مت کرو، یعنی سرکش کر دینے والی دولت مندی آنے سے پہلے تم نیک عمل کر لو۔ اور سرکش کر دینے والی دولت، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی دولت جو ہے وہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ جو ہے وہ انسان میں پیدا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ایلیٹ کلاس جو ہے، ایلیٹ کلاس جو ہے، اس کا اس کی ذہنیت کو اگر آپ پڑھیں، اس کی ذہنیت کو اگر آپ پڑھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ذہنیت جو ہے وہ کس قدر، اللہ تعالیٰ معاف کریں ہم سب کو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق اور وسائل دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں توفیق بھی دے کر رکھے کہ کس طرح سے اس رزق سے آخرت کی دنیا جو ہے وہ کمانی ہے۔ بھارت دنیا سرکش اور دولت جو ہے وہ سرکشی اور گھمنڈ اور تکبر اور غرور جو ہے وہ انسان کے اندر لے کر آتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ کوئی دولت ایسا نہ ملے، ایسی نہ ملے جو کہ سرکشی اور گھمنڈ جو ہے وہ پیدا کر دے، اور دوسرا جو بھی دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے، آمین۔ اسی طرح سے بگاڑ دینے والی بیماری، صحت میں ہو، صحت مند ہو، تو اس بیماری کے آنے سے پہلے، کوئی پتہ نہیں کہ کب کوئی آزمائش جو ہے وہ آ ٹپکے، تو بیماری آنے سے پہلے تم اپنا جو نیک عمل جو ہے جو بھی تمہارے ہیں وہ کر لو۔ صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہوئی ہے، تو نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، باقی دیگر معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کر لو۔ بیماری کی حالت میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یا ان میں سے بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس، کہ وہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جس کو صحت ملی ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیماری کا انتظار نہ کرے، بلکہ نیک عمل کرنے کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے۔ اسی طرح سے آگے سٹھیا دینے والا بڑھاپا، بڑھاپے کے بارے میں بھی مختصر سا ذکر ہوا کہ بڑھاپے میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتے، زبان جو ہے وہ لڑکھڑانے لگتی ہے، اور ذہن جو ہے وہ اس طرح سے اس طرح سے کام نہیں کرتا جتنا کہ جوانی میں کرتا تھا۔ تو لہٰذا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے تم اپنی جو نیک عمل ہے ان میں سے کر لو، زیادہ سے زیادہ سجدے دے لو، کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں اتنی طاقت نہ ہو کہ زمین کے اوپر سر رکھ کر تم سجدہ کر سکو، اور بعد میں خواہشیں ہی کرتے رہو کہ کاش کہ میں دنیا کی صحت کی زندگی میں یا اپنی نوجوانی کی زندگی میں ایسا کچھ کام کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ پچھتاتا ہے، ضرور پچھتاتا ہے، اگر ہم اپنے کچھ ایسے لوگوں سے جو بعد میں جا کر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے اسی طرح کے خیالات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں بعض دفعہ۔ اسی طرح سے اگلی جو چیز ہے، تیزی سے آ جانے والی موت کا بھی خیال رکھو، کہ کوئی پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے گا، اور موت جو ہے وہ اچانک آ جائے گی۔ تیزی سے آنے والی چیز، اچانک آ جانے والی چیز جو ہے وہ تیزی سے آنے والی چیز ہے۔ تیزی سے آنے والی چیز یعنی اچانک سے، اب فار ایگزامپل گاڑی ہے،
روڈ کے اوپر سڑک کراس کرتے ہیں، اچانک اچانک ایک تیز گاڑی آ کر گزرتی ہے، وہ اچانک جو ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے اچانک نہیں ہوا، وہ پہلے سے ہی بڑی تیزی سے آ رہی تھی، اچانک تمہارے سامنے آئی تو تم نے احساس کیا ہو یہ تو بڑی تیز آ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے موت ہے، یہ تو چلتی جا رہی ہے، لیکن جب یہ دھمکے گی تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ تو اچانک آ گئی۔ تو تیزی سے آنے والی یا اچانک آنے والی جو موت ہے، اس کا بھی تم ہمیشہ یاد رکھو، اور اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب رکھو۔ اس کے بعد اگلا ہے دجال۔ دجال کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، کہ دجال تو ایک ایسی بدترین غائب چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یعنی دجال تو ایک ایسی چیز ہے جس کے آنے کا انتظار جو ہے مختلف لوگ کر رہے ہیں، تو دجال آنے سے پہلے پہلے تم نیک عمل کر لو، کیونکہ دجال جو ہے وہ تو ہے ہی مطلب دنیا کا ایسا دھوکہ کہ جس میں مطلب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ جو لہٰذا دجال کے آنے سے پہلے پہلے تمہارے پاس وقت ہے کہ تم نیک عمل کر لو اپنے لیے۔ اور اسی طرح سے اگلا جو آخری اس میں پوائنٹ ہے قیامت کا۔ قیامت کا انتظار مت کرو، یہ مت کہو کہ قیامت جب آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ بھی میں نے الفاظ ایکچولی یہ الفاظ میں نے کسی سے سنے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے یاد رہ گئے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان جو وہ کبھی کہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی دیکھے جائیں گے، اب زندگی جو ہے یہ تو گزاریں، یا زندگی معاملات جو ہیں ان کو درست رکھیں۔ تو قیامت آنے کا انتظار مت کرو، قیامت تو نہایت ہی دہشت ناک اور تلخ ہے، کہ قیامت کا انتظار کرتے رہو، نہیں دنیا کی زندگی میں تم اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ کر لو۔ بہرحال اس سے اگلی حدیث جو ہے ملتی جلتی ہے، یہ بھی سابق راوی، اور سابق راوی کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو، لذتیں چیز ختم یعنی موت کو، آگے مس پرنٹ ہے شاید، تم لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد رکھو ہر وقت۔ یہ موت ایسی چیز ہے جو تمہاری دنیا کی لذتوں کو ختم کر دے گی، جو دنیا کی تمہاری جو خواہشات ہیں ان کو تم ختم کر دے گی یا ان کو معدوم کر دے گی، لہٰذا تم اس موت کو ہمیشہ یاد رکھو جو تمہاری دنیا کی لذتیں، دنیا کی لگژری، دنیا کا لائف سٹائل اور دنیا کے تمہارے جتنی آسودگی ہیں ان سب کو ختم کر کے تمہیں اس دنیا سے اگلے جہان تک لے جانے کے لیے ہوگی۔ اسی طرح سے اگلی جو آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، یہ حضرت ابی ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ اے لوگو، اللہ کو یاد کرو جس پر لرزہ تازی کر دینے والی، جسم پر لرزہ طاری کر دینے والی چیز یعنی نفخہ اولا، اور اس سے پیچھے آنے والا یعنی نفخہ ثانیہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو مطلب اعلان کرتے تھے یا فرماتے تھے کہ اے لوگو، تم اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جسم پر وہ نفخہ جس کے آنے جیسے ہی وہ نفخہ جو ہے یا سور جو ہے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں قیامت کا اعلان جو ہے وہ کہہ لے، کہ جیسے ہی وہ نفخہ جو ہے وہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو فوراً ہی یہ سارا کچھ جو ہے زندگی کے سارے معاملات جو ہیں وہ رک جائیں گے، اور آخرت کا سارا منظرنامہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو وہ لرزہ کر دینے والی چیز ہے وہ، تو لہٰذا تم اس کو اپنے آپ کے لیے اس میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے تم دنیا کی زندگی میں نفخہ سے پہلے پہلے اللہ کو یاد کر لو۔ موت موت بھی موت بھی اپنی ہولناکیوں کے سمیت آ گئی، موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آن پہنچی، یعنی موت بھی تمہارے قریب ہی کھڑی ہے۔ اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو یاد کر لو اس نفخہ کے یا اس سور کے پھونکے جانے سے پہلے، اور دیکھو موت بھی اپنی ہولناکیوں کے ساتھ تمہارے پاس آن پہنچی ہے، یعنی موت بھی تمہارے سرانے کھڑی ہے، کہ موت جو ہے اس کا بھی تم انتظار نہ کرو کہ کوئی وقت کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ دھمکے۔ تو لہٰذا تمہارے پاس اب بھی وقت ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اے اللہ، میں نے کہا، یعنی حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، پس میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا وقت کا چوتھا حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا تو پھر آدھا؟
آدھا وقت اپنا جو ہے وہ درود کے لیے صرف کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، پس اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ پس دو تہائی، یعنی دو تہائی حصہ، تین حصوں میں سے دو حصے جو ہے وہ میں آپ کے اوپر درود بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو کہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو یہ عمل تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور تمہارے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ بہرحال اس حدیث میں دو جو موضوعات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ایک جو موضوع ہے وہ تو ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اور اپنی موت کے آنے سے پہلے تم اللہ کو یاد کر لو۔ اور دوسرا موضوع جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، یہ درود کی اہمیت جو ہے اس کی بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ یہ درود کے متعلقہ ایک اور حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، جس میں دعا کے متعلقہ ہے کہ میں جب دعا کروں تو دعا میں کتنا فیصد یا کتنا حصہ جو ہے وہ درود بھیجوں، اور کتنا حصہ میں اپنے لیے دعا کروں۔ تو وہ بھی اس سے ملتی جلتی حدیث تھی کہ میں اگر مطلب ایک تہائی کروں، آدھا کروں، دو تہائی کروں، اگر میں ساری ہی دعا جو ہے وہ آپ کے اوپر درود جو ہے بھیجتا رہوں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر تو تمہارا یہ عمل جو ہے دنیا اور آخرت کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بہرحال درود کی اہمیت جو ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے، اور موت جو ہے اس کی طرف بھی کہ موت کے آنے سے پہلے تم اللہ کی عبادت کھڑے ہو جاؤ، کر لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ تم موت کے بعد آنے والی زندگی جو ہے اس میں تم سرخرو ہو سکو، کامیاب ہو سکو۔ یہ آج کا چیپٹر تھا، اور معنی اور موضوع کے اعتبار سے یقیناً بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس کے ٹرم جو ہیں وہ بھی بڑی جانی پہچانی ہے کہ موت کا وقت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں کہاں پر کب کسی کو موت آ جائے۔ تو موت کی تیاری کے سلسلے میں یہ گو کہ ہم نے اس کو مختصر انداز سے آج سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ہم اگر دوبارہ سے اس کو دہرائیں تو پھر یقیناً ہمیں بہت سارے ایسے پہلو ملیں گے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ معاملے ہماری کمزوری ہیں، یہ معاملے ہمارے ایسے کریٹیکل ہیں کہ ان میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملات ایسے ہیں جن کو اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ بہتر ہے، کہ یہ گناہوں کے معاملات ہیں کہ موت آ گئی تو یہ معاملات جو ہے پکڑ کی طرف نہ لے جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اللہ کی نصیحت جو ہے اس کو دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔ جی ٹھیک ہے، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی ہماری فرمائے۔ جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، اس نصیحت کو ہمارے دلوں میں ڈالے، اس کے مطابق ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں۔ ہمارے والدین کو اللہ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عرض العمر سے محفوظ رکھے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔